شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب. ڈپٹی اسپیکر صاحب, میں فائنانس کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو حالات ہیں ملک میں, یا جو فسطائیت اس ملک میں جاری ہے, ایک خوف کی فضا ہے, اور ان حالات میں کاروباری طبقہ جو ہے وہ پریشان ہے. تو کیسے اعتماد کرے گا اس فارم 47 کی قائم شدہ حکومت کے اوپر, جب آپ کے اوپر قوم کا اعتماد نہ ہو, اور پوری قوم یہ بات جانتی ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے تحریک انصاف کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا, آپ لوگ ووٹ چور ہیں, آپ نے ووٹ چوری کیا, تو وہ کیسے اپنے حلال کے پیسے آپ لوگوں کو دینے کے لیے تیار ہوں گے؟ جب تک پولیٹیکل لیڈرشپ کے اوپر قوم کا اعتماد نہ ہو, تب تک نہ آپ ٹیکس کی ریونیو جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں, نہ آپ کی ریمیٹنسز بڑھنے والی ہے, نہ آپ کو باہر سے اوورسیز پاکستانیوں نے پیسہ بھیجنا ہے. اور جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, میں آخر میں ادھر شہباز شریف صاحب کھڑے ہو کے انہوں نے ایک بات کی تھی, جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ اتنا کرے کہ کل کو آپ برداشت کر سکے. تو عمران خان صاحب نے بڑے دلیری کے ساتھ جواب دیا تھا کہ میں تو موت بھی برداشت کر لوں گا. تحریک انصاف اور عمران خان نے تمام مشکل حالات فیس بھی کیے, آج بھی کر رہے ہیں, لیکن جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, میں آپ کے توسط سے ان لوگوں کے نالج میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو کیا یا جو کر رہے ہیں, اتنا کرے کہ کل کو آپ دوبارہ یہ رونا نہ روئے کہ آپ لوگ برداشت نہ کر پائے. آپ لوگ نہیں برداشت کر پائیں گے. انشاءاللہ ایک ایک چیز کا حساب ہوگا, پوری قوم کے سامنے ہوگا. الحمدللہ عمران خان اور تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے اوپر آپ لوگوں نے جعلی FIR درج کرائے ہیں. آپ لوگ عمران خان کے اوپر تمام کے تمام سیاسی مقدمات ہیں, لیکن آپ لوگوں نے ڈاکے ڈالے ہیں اس قوم کے پیسے کے اوپر. آپ لوگوں نے ہمارے عوام کے ٹیکس کے پیسے جو ہیں وہ چوری کیے ہیں. دبئی میں محلات آپ لوگوں کے ہیں, لندن میں محلات ہیں آپ لوگوں کے. تو جب قوم کو اس بات کا اندازہ ہے کہ آپ لوگوں نے قوم کا پیسے چوری کرنا ہے, تو کیسے آپ لوگوں کا ٹیکس بڑھے گا؟ بالکل نہیں بڑھے گا, کیونکہ قوم آپ کے اوپر اعتماد نہیں کرتی. شکریہ. شیڈنگ سے منسلک کہ روز حکومتی وزیر ہمیں بتاتے ہیں کہ جی عمران خان کو ہم نے کولر دے دیا, شاہ محمود کو ہم نے کولر دے دیا, ان کو یہ دے دیا, وہ دے دیا. سر آج اڈیالہ جیل کے اندر 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ. جناب اسپیکر, یہ کہتا چلوں کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی اور آنریبل اپوزیشن لیڈر صاحب ہمارے اس وقت وزیر تھے, تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کی. ہم نے اپنے دور میں CTBCM جو کہ کمپیٹیٹیو ٹریڈنگ بائیلیٹرل کانٹریکٹ مارکیٹ ہے, اس کا کانسیپٹ یہاں پر انٹروڈیوس کرایا تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم جو ہمارا لارج مینوفیکچرر ہے, لارج کنزیومر ہے سر, اس کے لیے ایک مارکیٹ پلیس بنائی جائے جس میں وہ اپنی ضرورت کی بجلی خرید کر سکے, کمپیٹیٹیو پرائس پہ خرید کر سکے, اپنی مرضی کے سپلائر سے لے سکے, اور ڈسکوز کی جو اجارہ داری ہے اور جو ریگولر ٹیرف کے اوپر ڈسکوز مہنگی بجلی اس کو بیچتے تھے, اس سے ان کو چھٹکارا مل سکے. جناب اسپیکر, آپ نے دیکھا جی زین قریشی صاحب, ہر چیز میں زین صاحب. اسپیکر صاحب, ہم تو یہی ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ یہاں سے ایک ایک تار ہمارے گھروں کو بھی دے دیں پھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر, شکریہ بہت بہت, آپ نے بات کرنے کا موقع دیا. ڈیمانڈ 33 پہ سر انرجی کے میں نے پاور ڈویژن کے لیے کٹ موشنز دائر کروائی تھیں. جناب اسپیکر, انرجی پہ بات ہو رہی ہے اور فاضل ممبران نے اس پہ بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو انرجی کرائسس ہے, یہ انفارچونیٹلی سر راکٹ سائنس تو ہے نہیں, لیکن اس کے اوپر قابو ہم پھر بھی نہیں پا رہے. اس کی وجہ یہ ہے سر کہ حکومت کی ناقص پالیسی کی وجہ سے اور اس حکومت کی غلط فیصلوں کی وجہ سے ہم اس دلدل میں مزید دھستے چلے جا رہے ہیں. مجھ سے پہلے عمیر نیازی صاحب نے گفتگو کی, جہاں انہوں نے گفتگو چھوڑی ہے میں وہیں سے اس کا آغاز کرتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر سر اس فارم 47 کی حکومت کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا بوجھ اس قوم کے اوپر ہے تو وہ کیپیسٹی پیمنٹس کا ہے.
जनाब स्पीकर, आज इस मुल्क में ऐसा नहीं है कि मुल्क के अंदर बिजली बन नहीं रही, मुल्क के अंदर बिजली बन रही है, लेकिन नाकिस पॉलिसी और गलत फैसलों की वजह से आज वो बिजली जो है आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई है। मैं आपको उसकी छोटी सी मिसाल देता हूं जनाब स्पीकर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में सर, जो हमारा औसतन यूनिट रेट था वो 16 रुपए फी यूनिट था, और जो एडिशनल यूनिट का रेट था वो 11 रुपए 80 पैसे फी यूनिट था। जनाब स्पीकर, इसके बावजूद भी जिस सर्कुलर डेट को हम रोज रोते हैं, हमने सर्कुलर डेट को अपना 100 अरब रुपए पे लाकर रोक लिया था, कंट्रोल कर लिया था। उसके बरक्स आज जनाब स्पीकर 70 रुपए यूनिट की बिजली हम खरीद रहे हैं, और उसके बावजूद भी 500 अरब रुपए का हम सालाना एडिशन कर रहे हैं सर्कुलर डेट के अंदर। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर ना सिर्फ इकोनॉमी बूम कर रही थी, ना सिर्फ 6% की ग्रोथ हो रही थी, ना सिर्फ इंडस्ट्री बढ़ रही थी, बल्कि हमारी बिजली की डिमांड भी बढ़ रही थी। जनाब स्पीकर, आज उसके बरक्स इकोनॉमी का हाल ये है कि पिछले साल नेगेटिव ग्रोथ हुई, इस साल 2.4% की ग्रोथ है, इकोनॉमी आपकी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, सनत आपके मुल्क में बंद हो रही है, आपकी इंटरनेशनल कंपेटिटिवनेस है जो वो नीचे जा रही है, और आपकी बनाई हुई अशिया जो है वो दुनिया में इसलिए नहीं बिक रही क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये है जो एनर्जी की कॉस्ट है वो आपके मैन्युफैक्चरर के लिए अनबेरेबल हो गई है। जनाब स्पीकर, हुकूमत ने क्या किया? आज जहां इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, आज जहां मईशत का पहिया स्लो डाउन कर रहा था, हुकूमत को असूलन तौर पे तो मौके पैदा करने चाहिए थे पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरर के लिए, मौके पैदा, आसानियां जिसको हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं, आसानी पैदा करनी चाहिए थी हमारे मैन्युफैक्चरर के लिए। लेकिन हुकूमत ने क्या किया? क्योंकि खपत कम थी, क्योंकि डिमांड गिर रही थी, उन्होंने फिक्स चार्जेस को बढ़ा दिया, और फिक्स चार्जेस को इतना बढ़ा दिया कि 7-7, 8-8 गुना बढ़ा दिया है, और वो जो लाखों में कल को फिक्स चार्जेस देते थे आज करोड़ों में दे रहे हैं। इसका नतीजा जनाब स्पीकर ये हुआ है कि आपका जो मैन्युफैक्चरर है, पहले तो वो अंडर कैपेसिटी काम कर रहा था, उसकी मिल जो है वो पूरा काम ही नहीं कर रही थी क्योंकि उसको ऑर्डर ही नहीं मिल रहे थे, वो कंपेटिटिव ही नहीं था। ऊपर से आपने उसके ऊपर फिक्स चार्जेस इतने बढ़ा दिए कि अब वो इंडस्ट्री बंद करने पर मजबूर हो रहा है, आज वो अपनी इंडस्ट्री शिफ्ट करने पे मजबूर हो रहा है। आज आपके मुल्क का सनतकार जो है अपना पैसा मुल्क से बाहर निकाल के और मुल्कों में लेके जा रहा है। इसी तरीके से जनाब स्पीकर, कैपेसिटी पेमेंट का जो इशू है ये तब तक हल नहीं होगा जब तक हम इन आईपीपी कॉन्ट्रैक्ट से बाहर नहीं निकलते। जिस तरीके से ये आईपीपी कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए हैं, वल्लाह बिल्लाह बेहतर जानता है वो किस दानिश से किए गए थे, लेकिन जब तक हम इसको रिविजिट नहीं करेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे, हमारा ये सर्कुलर डेट का इशू भी बढ़ता जाएगा, हमारे मुल्क के अंदर लोड शेडिंग भी बढ़ती जाएगी, और हमारे मुल्क की जो मईशत है उसका इसके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट भी होता रहेगा। जनाब स्पीकर, हमारे यहाँ टेक और पे मॉडल पर काम हो रहा है कि जो आपका आईपीपी है वो बिजली बनाए या ना बनाए, वो थोड़ा सा जुर्माना देकर अपना काम चला सकता है, लेकिन जब तक हम इसको टेक एंड पे मॉडल पर नहीं लेके जाएंगे, जब तक हम इस सर्कुलर डेट का जो हजूम है, जो इसका वजन है, वो सब पर बराबरी में नहीं बांटेंगे, ये काम सर हमारा आगे नहीं चलेगा। मैं जनाब स्पीकर ये कहता चलूं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और ऑनरेबल अपोजिशन लीडर साहब हमारे उस वक्त वजीर थे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इसको टैकल करने की कोशिश की। हमने अपने दौर में CTBCM जो कि कंपेटिटिव ट्रेडिंग बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट मार्केट है, उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया था। इसका मकसद ये था कि हम जो हमारा लार्ज मैन्युफैक्चरर है, लार्ज कंज्यूमर है सर, उसके लिए एक मार्केट प्लेस बनाई जाए जिसमें वो अपनी ज़रूरत की बिजली खरीद कर सके, कंपेटिटिव प्राइस पे खरीद कर सके,
اپنی مرضی کے سپلائر سے لے سکیں اور ڈسکوز کی جو اجارہ داری ہے اور جو ریگولر ٹیرف کے اوپر ڈسکوز مہنگی بجلی اس کو بیچتے تھے اس سے ان کو چھٹکارا مل سکے۔ جناب اسپیکر، آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے ایسا کیا تو اس ملک کے اندر لارج اسکیل مینوفیکچرنگ انڈسٹری جو ہے 13% سے بڑھی، اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ آپ کی اکانومی پہ ہوا۔ اسی طریقے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ گھڑی بار بار دیکھ رہے ہیں، میں بات کو مختصر کر دیتا ہوں۔ میں سر یہاں پر بات کرنا چاہوں گا پاکستان کے کسان کی۔ آج آپ کے علم میں ہے کہ اس حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے ہمارے کسان کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ آپ نے جو کچھ کسان کے ساتھ کیا، گندم کے ساتھ، اس کے اوپر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، بجٹ سیٹ میں بات کر چکا ہوں، میں پھر بھی کہوں گا کہ پاکستان، اور یہاں پہ میرے سے پہلے بریگیڈیئر گھمن صاحب بات کر رہے تھے کہ پاکستان کا کسان جو ہے اس کی قوت خرید ختم ہو چکی ہے۔ جب ملک کے کسان کا اپنا معیشت کا پہیہ نہیں چلے گا، ملک کی معیشت کا پہیہ نہیں چل سکتا، کیونکہ 70% اس ملک کی آبادی آج بھی جو ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر سے منسلک ہے۔ جناب اسپیکر، ٹیوب ویلز کا حال یہ ہے کہ آج کسان اپنے ٹیوب ویل کا بل نہیں بھر پا رہا۔ آج اس حکومت نے کسان کے لیے آسانی پیدا کرنے کی بجائے مزید مشکلات پیدا کی ہیں۔ سر، اس بجٹ کے اندر ہم نے 18% جی ایس ٹی لگا دیا ایگریکلچر پروڈکٹس کے اوپر، ٹریکٹروں کے اوپر، ہل کے اوپر، پیسٹیسائڈ کے اوپر، کھاد کے اوپر۔ سر، ڈی اے پی جو کسان کا خواب بن کے رہ گیا تھا کہ کسان اپنی کسی فیلڈ کے اندر بوری ڈی اے پی کی ڈالے، 5% جی ایس ٹی کو بڑھا کے 18% کر دی ہے۔ غریب کسان ڈی اے پی بھی نہیں ڈال سکتا۔ آج ٹیوب ویل سے اگر وہ ٹیوب ویل نہ چلائے اپنی زمین کی آبیاری نہیں کر سکتا۔ آج سر ٹیوب ویلز کا حال یہ ہے کہ جن کے ٹیوب ویل بند بھی پڑے ہیں، بند ٹیوب ویل پہ لاکھ روپے ان کے بجلی کے بل آ رہے ہیں، تو جو ٹیوب ویل چلا رہے ہیں ان کا سوچے کیا حل ہوگا۔ تو سر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے یہ ریکویسٹ کروں گا، حکومت کا کام ہے، ان کے پاس عددی اکثریت بھی ہے، انہوں نے ہمارے موشنز کو ڈینائی کرنا بھی ہے۔ ہمارے موشن کو بے شک ڈینائی کریں سر، لیکن اس ملک کی عوام کو ڈینائی مت کریں۔ اس ملک کی عوام کے لیے خدارہ کوئی ریلیف پیدا کریں۔ کہا گیا تھا کہ عوام کو ایک ریلیف بجٹ ملے گا، عوام کو ایک IMF بجٹ ملا ہے، اور اس کا یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو وزیر اعظم صاحب خود کہہ گئے ہیں۔ تو سر خدارہ ملک کی عوام کے اوپر رحم کھائیں اور کم از کم انرجی کی مد میں ان کو کوئی نہ کوئی ریلیف ضرور دیں۔ اور لوڈ شیڈنگ جو اس ملک میں اتنی بے دردی سے گرمی میں کی جا رہی ہے، اس کے اوپر بھی نظر ثانی کریں سر۔ میں اڈیالہ جیل میں قیدی کی آخری بات یہ کر دوں، لوڈ شیڈنگ سے منسلک، کہ روز حکومتی وزیر ہمیں بتاتے ہیں کہ جی عمران خان کو ہم نے کولر دے دیا، شاہ محمود کو ہم نے کولر دے دیا، ان کو یہ دے دیا، وہ دے دیا۔ سر آج اڈیالہ جیل کے اندر 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ شکریہ جناب۔ تھینک یو جی۔